اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا کیا, ماہ قرآن عطا کیا, اور آج ہم اس کی 27ویں شب میں بیٹھے ہیں. تو آقا کے آج کی شب اللہ تعالیٰ کو منانے کی شب ہے. تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں, ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ بھئی صرف اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کو منانا مشکل ہے. صرف اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کو منانا مشکل ہے. بے آل پیمبر احمد کو اپنا بھی بنانا مشکل ہے. جو آل نہیں احمد بھی نہیں, احمد جو نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک نہ ہو سب کے سب راضی فردوس میں جانا مشکل ہے. تو اس لیے آج کی شب سے بہتر شب کون سی ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے, تاکہ رحمت خداوندی جوش میں آئے. درود پاک سے آغاز ہوا. افتخار عارف صاحب کہتے ہیں دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. ارے درود پڑھتے ہی ہے کیسی روشنی ہوئی ہے. اور بھئی روشنی کیوں نہ ہو, ان کا درود ہے کہ جن کی نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا, اور جو ہیں عین نور ان کا سب گھرانہ نور کا. تو روشنی کیوں نہ ہو, دل و دماغ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. اور آقا کا میلاد ہو رہا ہے, آقا کی محفل جاری ہے, چاہے حالات لاک ڈاؤن کے ہو, چاہے حالات بھی ہو, اپنے اپنے انداز سے, اپنے اپنے زمانے میں, اپنے اپنے رنگ میں آج بھی ہر گھر 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 آقا کی محفل اور آقا کا میلاد جاری ہے. اور یہ میلاد جاری رہے گا. اور اس میلاد کا جو بھی جہاں بھی جس انداز سے حصہ بنا ہوا ہے, چاہے آج کل کے اس دور میں پابندیوں کی وجہ سے, چاہے کوئی ٹیلی ویژن سکرین کے ذریعے اس میلاد کا حصہ بنا ہوا ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ وہ خود اس میلاد کا حصہ نہیں بنا, وہ میلاد کا حصہ بنایا گیا ہے. اس لیے کہ محبوب کی محفل ہے, اسے محبوب سجاتے ہیں, اور بھائی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ آنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ بلائے جانے کا معاملہ ہے. اس لیے کہ میرے آقا بھی وہ تھے کہ جو عرش پر گئے نہیں تھے, بلوائے گئے تھے. تو ان کی محفل میں بھی کوئی آتا نہیں ہے, سب کو بلوایا جاتا ہے. اسی لیے ہم نے درود پاک سے آغاز کیا, اور درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہم درود کا ایک اور شعر پڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے خداوند تعالیٰ کی حمد اور اس کے بعد درود کا ایک اور شعر پڑھیں گے انشاءاللہ. فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا. حدیث قدسی کے جملے, حدیث قدسی کلام ربانی, یعنی یہ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ جب واجب الوجود کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا. ہم نے اس رمضان نشریات میں جو مختلف قصائص آپ کی خدمت میں عرض کیے, اس حوالے سے کئی لوگوں سے بات ہوئی. انسان حیران ہو جائے اللہ تعالیٰ کی تخلیق و مخلوق. سائنس, آج کی سائنس سے بتاتی ہے کہ دنیا 13.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی, 13.5 ارب سال پہلے. اور یہ اس جہان کا کچھ حصہ ہے جو کہ ہماری نظروں کے سامنے, پتہ نہیں ایسے کتنے جہان اور چل رہے ہیں. تو حدیث قدسی کے ان الفاظ کی روشنی میں پتہ چلا کہ جب نہ آسمان تھا, نہ زمین تھی, نہ عرش تھا, نہ کرسی تھی, نہ جنت تھی, نہ جہنم تھی, نہ قلم تھا, نہ لوح تھی, نہ سورج تھا, نہ اس کی زو تھی, نہ چاند تھا, نہ اس کی چمک تھی, نہ ستارے تھے, نہ ان کی دمک تھی, نہ فضا تھی, نہ ہوا تھی, نہ ابر تھا, نہ گھٹا تھی, نہ نشیب تھا, نہ فراز تھا, نہ دن تھا, نہ رات تھا, نہ تحت السرا تھا, نہ اوج سریا تھا. ارے جب نہ جبرائیل تھے, نہ میکائیل تھے, نہ اسرافیل تھے, نہ عزرائیل تھے, نہ جن تھے, نہ انس تھے, نہ آدم تھے, نہ آدمیت تھی, نہ انسان تھے, نہ انسانیت تھی, نہ حیوان تھے, نہ حیوانیت تھی, نہ دریا تھے, نہ سمندر تھے, نہ خضر تھے, نہ سکندر تھے. تو یہ دشت, یہ دریا, یہ مہکتے ہوئے گلزار, یہ دشت حمد ہے اس باری تعالیٰ کی کہ جس نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں ماؤں نے اپنی گھٹی میں ہمیں نبی نبی کرنا سکھایا. الحمدللہ. تو یہ دشت خدا کی ہم, یہ دشت, یہ دریا, یہ مہکتے ہوئے گلزار, اس عالم امکان میں ابھی کچھ بھی نہیں تھا. یہ دشت, یہ دریا,
یہ مہکتے ہوئے گلزار اس عالم امکان میں ابھی کچھ بھی نہیں تھا. میرا دل چاہتا ہے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ اور اشعار پیش کروں. لیکن آئیے درود پاک کا ایک اور شعر پڑھ دیجئے تاکہ ذرا محفل کی رونق میں اضافہ ہو جائے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب لوگ حیران ہوتے ہیں, میں لوگوں کی حیرانگی پر حیران ہوتا ہوں کہ جب وہ ان باتوں پر حیران ہوتے ہیں کہ اچھا سایہ نہیں تھا. بھائی جن کا کوئی ہم پایا نہیں تھا, اگر سایہ نہ ہونے پہ حیرانگی کی کیا بات ہے. اور شاعر نے بڑے آسان الفاظ میں بڑی 2 اور 2 4 کر کے ایک بات سمجھا دی. کہا بھائی جمال نقش کوہ طور کا سایہ نہیں ہوتا, جمال نقش کوہ طور کا سایہ نہیں ہوتا. بھائی جبین عرش پہ مذکور کا سایہ نہیں ہوتا, جبین عرش پہ مذکور کا سایہ نہیں ہوتا. اور بھلا کیسے کہاں سایہ ملے جس میں محمد کا, ارے محمد نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. سیدھی سی بات ہے, محمد نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. تو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. اب انسان اس بس پر قربان ہو جائے. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس, کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. خدا جس کی پذیرائی کرے, بھائی بات ہی ختم ہو گئی پھر. کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس, گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں. ہائے ہائے, ہم بچپن میں یہ واقعہ اپنے اساتذہ سے سنا کرتے تھے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کہ بیٹا سرکار دو عالم جب معراج پہ گئے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے ان گنت ہاتھ, ہر ہاتھ میں ان گنت انگلیاں. پوچھا کہ اس کا کیا کام ہے, ظاہر جانتے تھے لیکن میری اور آپ کی تعلیم کے لیے پوچھا اس کا کیا کام ہے. بتایا گیا کہ زمین پر جتنے قطرہ آپ آج تک گرے ہیں اور گرتے رہیں گے سب کا شمار رکھ سکتا ہے, اس چیز کا بھی شمار رکھ سکتا ہے, اس چیز کا بھی شمار رکھ سکتا ہے. تو پوچھا بھائی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا شمار یہ فرشتہ نہ رکھ سکتا ہو. بتایا گیا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ کا کوئی امتی صدقے دل سے آپ پر جو درود بھیجتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اس کا شمار یہ فرشتہ بھی نہیں کر سکتا. تو بھائی جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا شمار وہ فرشتہ نہیں کر سکتا, ان کے عاشقوں کے بارے میں شاعر نے کہا گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں. بھائی مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس, مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس. اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش, ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش, دفعتن میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس. اور ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال, ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال, کیا کہوں لوگوں مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس. اور دیکھ اب بھی وقت ہے, دیکھ اب بھی وقت ہے, بڑا ایک معصومانہ مشورہ ہے بھائی, دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے, دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی. صدیق اسماعیل صاحب سن رہے ہیں, دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے, ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان
گفتگو تیزی سے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فخر انبیاء ہے نا میرے آقا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ مقدس وادی ہے تو جوتے اتار کر آنا ہوگا, لیکن میرے ماں باپ کو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ قربان جائیں. فخر موسیٰ سدرۃ المنتہا تک نالین کے ساتھ جا رہے ہیں. تو مطلب ثابت یہ ہوا کہ جو اللہ کے دیدار کی خواہش کرے, دید کس کو میسر تیری ذات کی, لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی, پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی, چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی, اور محمد سے کی دو بدو گفتگو. تو جو اپنی خواہش پر, جسے کوہ طور پر جوتے اتار کے جانا ہو, جو اللہ کے دیدار کی خواہش کرے مگر فقط اس کی ایک تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو جائے, زبان علم میں انہیں کلیم کہیں گے, لیکن جسے اللہ اپنا جلوہ دکھانے کے لیے خود عرش پر بلائے, زبان عشق میں اسے کریم کہیں گے. جیسے آگے جائے تو جل جائے بے جبریل کے, اسے آگے جانا دے گا آپ کی نالین کا, یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. اور کیا کہنے میرے نبی کی عظمت کا, کہ جن کی نالین کی عظمت ہے. میں جب پچھلے دنوں واقعہ طائف پڑھ رہا تھا تو خدا کی قسم سوچ رہا تھا کہ قربان جائیے میرے آقا پر, جن کے نالین کی یہ اہمیت ہے, ان کی وہی نالین خون مبارک سے خون سے تر ہو گئی, لیکن میرے آقا نے ان کے لیے بھی بددعا نہیں کی, ان کے لیے بھی صرف دعا کی. بس میں گفتگو تمام کرتا ہوں, اور آخر میں آپ نبی کا لب پر جو ذکر آیا آپ اس کے بس دو اشعار پڑھ دیجئے گا. علامہ اقبال شاعر مشرق, اور ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق, اور عشق کے بنا تو ویسے بھی نعت نہیں ہو سکتی. نعت کہنے کو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ, نعت کہنے کو خون جگر چاہیے. تو علامہ اقبال غالباً 1929 کی بات ہے, سیالکوٹ کی, یا اگر میں تاریخ شاید بھول بھی رہا ہوں, ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور ایک شاعر کلام پڑھ رہا ہے, اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے ہیں, مشہور و معروف اشعار پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم, خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اقبال کی باری آئی, اقبال نے فی البدی کچھ اشعار کہے, پھر بلوایا ان کو کہ جو یہ کلام پڑھ رہے تھے, ان سے کہا آپ اس کلام کا ابتدائی حصہ پڑھیے گا, میں کچھ اشعار کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. شاعر پھر آئے, کہا پڑھیے گا. انہوں نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اقبال نے اپنے اشعار کا اضافہ کیا, کہا تماشا تو دیکھو, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. بھئی تعجب تو یہ ہے کہ فردوس سے اعلیٰ, تعجب تو یہ ہے کہ فردوس سے اعلیٰ بنائے خدا پر بسائے محمد. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, جو ہجر طیبہ, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچ ہوئے سبحان اللہ. میں صدقے یا رسول اللہ, 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 میں واری یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت, جو حق میں امت کے تیرے لب پر
سوال آیا کمال آیا. ایک شعر اوپر دیجئے. نبی تو سائم نبی تو سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے یوسف بھی ہے پر نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر